بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ سے کپڑے کے پاک کرنے کے تعلق سے چند باتیں کروں گا جو بہت ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ مکمل بات آ سکے۔ پہلی چیز تو ہم جانیں گے کہ مرد کے ناپاک کپڑے کو کیا عورت پاک کر سکتی ہے یا کوئی بچہ پاک کر سکتا ہے یا مرد اس کپڑے کو خود پاک کرے۔ دوسری چیز ہم بات کریں گے آج کہ ناپاک کپڑے کو کیا واشنگ مشین کے اندر پاک کیا جا سکتا ہے۔ واشنگ مشین کے اندر جو کپڑا پاک کرتے ہیں، دھوتے ہیں، کیا اس میں کپڑا پاک کر سکتے ہیں؟ ان دو چیزوں پہ آج گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کپڑا پاک کرتے کس طریقے سے ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت مرد کے کپڑے کو پاک کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو سمجھیے گا کہ پاک کرنے کا جو طریقہ ہے کپڑے کا، وہ الگ الگ طریقے سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے اور اس کا حکم بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسی گندگی نجاست کپڑے میں لگی ہے اسی کے حساب سے اس کی پاکی کا حکم آتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کپڑے میں جو گندگی لگی ہے، پیشاب یا ایسی کوئی پتلی چیز ہے جو پانی میں بہہ کر چلی جائے، تو اس کا حکم ہے کہ پانی اس پر اتنا بہاؤ کہ وہ چیز بہہ جائے۔ اس میں گنتی کی مقدار نہیں ہے، اگر ایک بار میں بہہ جائے تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ کپڑے کو پاک کر نچوڑ دیا اور سکھا دیا۔ اب انہیں یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ 3 بار میں اگر وہ گندگی نہیں گئی کپڑے سے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور اگر وہ گندگی ایک ہی بار میں ختم ہو گئی تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب سمجھیں اس چیز کو کہ جس کپڑے کو ہم پاک کر رہے ہیں، اس کپڑے کو اگر ہم نے کسی بہتے ہوئے پانی میں پاک کیا، جیسے کہ گھروں میں نل کی چلائی ٹنکی تو چلا کر کے نل کا بغیر چالو کیا اور اس کے نیچے کپڑا لگا دیا ہم نے، اب اس کپڑے کو ہم مسل رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اوپر سے پانی بہ رہا ہے اور نیچے پانی برابر بہ کر کے نکل جائے گا، وہ اتنا پانی ہم نے بہایا کہ وہ ساری گندگی بہ کر کے چلی گئی، تو کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے اس کپڑے کو کوئی بھی پاک کرے، مرد کا کپڑا ہو، عورت کا کپڑا ہو، کوئی بھی کپڑا ہو اور کوئی بھی سے پاک کرنے والا ہو، پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ صورتحال ہے کہ اس کے اوپر سے پانی بہایا جائے اور وہ ساری گندگی کو بہا لے جائے، اس میں کوئی بھی گندگی باقی نہ رہے، تب تو کپڑا پاک ہو جائے گا اور اسے کوئی بھی پاک کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے کپڑے کو لیا اور ایک بالٹی پانی بھرا، اس بالٹی میں کپڑے کو ڈالا، مسل کر کے نکال کے نچوڑ کر کے الگ رکھ دیا، اب اس پانی کو حکم بھی یہی ہے کہ اگر نچوڑ کر الگ رکھ دو، اس پانی کو الگ پھینکو، پھر اس میں تازہ پانی بھر کے بالٹی کو کھنگال کے بالٹی پاک کر کے الگ پھینکو، تازہ پانی بھرو اس کے اندر، پھر ڈالو کپڑے کو اس میں، پھر ڈھنگ سے مسلو، نکال کر کے باہر نچوڑ دو، نچوڑ کر کے پھر 3 مرتبہ ایسا کرنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ مگر نچوڑنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کا وہ کپڑا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کپڑے کو نچوڑے، جتنی اس کی طاقت باڈی میں ہے۔ اگر 3 مرتبہ اس شخص نے اپنے اس کپڑے کو پوری طاقت سے نچوڑا تب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مگر اسی کپڑے کو اگر کسی عورت نے نچوڑا، کسی مرد کا کپڑا ہے اور اسے کسی عورت نے نچوڑا 3 مرتبہ، تو پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں طاقت کم رکھتی ہے۔ اس کپڑے کو اگر مرد کو دیا جائے عورت کے نچوڑنے کے بعد اور مرد اس کے اندر سے نچوڑ کر کے چند قطرے پانی کے اگر نکال دے تو وہ کپڑا ناپاک رہے گا، پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر مرد اتنا کمزور ہے تو اس کے نچوڑے ہوئے کپڑے میں اگر عورت طاقتور ہے اور وہ نچوڑ کے پانی نکال دے گی تو حکم ہے کہ عورت کپڑا پاک کر سکتی ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مگر طاقت میں جو زیادہ ہے، جس کی طاقت زیادہ ہے جسمانی اعتبار سے، اس کو حکم ہے کہ اپنے کپڑے کو خود پاک کرے یا اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے سے کپڑا پاک کرائے۔ اگر بچوں نے کپڑا پاک کیا یا عورت نے کپڑے کو پاک کیا تو کپڑا پاک نچوڑ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ نچوڑنے کا حکم جس کا کپڑا ہے یا تو وہ خود نچوڑے، اور آسان کر دوں میں، جس کا ناپاک کپڑا ہے اس کپڑے کو وہ شخص 3 بار یا تو خود نچوڑے یا پھر اس سے نچوڑنے کو دے، اس کو نچوڑنے کو دے، اس سے نچوڑوائے،
کہ جو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہو. بچے کا کپڑا ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں جو طاقت میں زیادہ ہے وہ اس کپڑے کو نچوڑ کر کے پاک کریں. اور اگر طاقت میں جو کمزور ہے اس نے کپڑے کو نچوڑا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. نچوڑنے کا مسئلہ یہ ہے. اور اگر بہتے پانی میں کپڑا دھویا ہے، اوپر سے پانی بہایا جا رہا ہے، نیچے کو پانی بہ کے چلا جا رہا ہے، اس میں اتنا پانی بہایا جائے کہ ساری گندگی کو بہا کر کے پانی لے جائے، ختم ہو جائے گندگی ساری، تو کپڑا پاک ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری بات سمجھیے گا آپ کہ واشنگ مشین کے اندر جو ہم کپڑا دھوتے ہیں اس میں اکثر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھروں میں عورتوں کو اتنا علم ہوتا نہیں، اتنی تمیز ہوتی نہیں اکثریت میں، کہ جب وہ واشنگ مشین کے اندر کپڑا ڈالا جاتا ہے تو سارے گھر کے کپڑے اکٹھے کرے مشین میں ڈال دیے، اسی بچوں کپڑے، اسی بڑوں کپڑے، اگر ان سارے کپڑوں میں ایک کپڑا بھی ناپاک ہے، سارے کپڑے پاک ہیں مگر گندے ہیں وہ الگ بات ہے، ناپاکی نہیں ہے، ایک کپڑے میں اگر ناپاکی ہے اور مشین میں ڈال دی گئی، وہ ڈال دیا کپڑا، تو اب وہ سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور مشین کا اندر سے حصہ جہاں کپڑے دھلتے ہیں حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا. اب پھر حکم یہی نکل کر کے آئے گا کہ ان سارے کپڑوں کو باہر نکالا جائے اور بہتے ہوئے پانی میں ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے سارے کپڑوں پر اتنا پانی بہایا جائے کہ ساری گندگی ختم ہو جائے، تب جا کر کے وہ کپڑا پاک ہو. اور اس سے کتنے پانی کی فضول خرچی ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. بہت پانی فضول خرچ کرا جائے گا، اور پانی کو فضول خرچ کرنا، پانی کی کوئی بھی چیز صحیح، فضول خرچی مذہب اسلام میں حرام ہے، سخت حرام ہے، گناہ ہے. اس لیے اگر کوئی ناپاک کپڑا ہے تو اس ناپاک کپڑے کو الگ پاک کر لیں اور جو پاک کپڑے ہیں ان کو الگ دھوئیں، کیونکہ ایک کے چکر میں سارے کپڑے ناپاک نہ کریں. اب رہی بات مشین کی، تو مشین میں اتنا پانی ڈالو اور اس کو نکالو، اس کو 12 پانی ڈال کر کے، تاکہ جو گندگی اس میں تھی، جو پانی اس کو پہلے کا تھا، وہ سارا ختم ہو جائے تو مشین بھی پاک ہو جائے گی. یہ تو ہے اس کا طریقہ. دو چیزیں سمجھا دیں آپ کو کہ کوشش یہی کریں کہ جو کپڑا جس کا ہے وہ خود پاک کرے یا اپنے سے زیادہ طاقت والے سے پاک کرائے، کیونکہ اگر آپ نے کپڑے کو پاک نہیں کیا، آپ کی ذرا سی لاپرواہی کے چکر میں، یہ پتہ نہیں آپ کو نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے. آپ جمعے کے دن یا کسی وقت بھی مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، شرط یہی ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر کے جاؤ وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے. اب جس کپڑے کو پہن کر کے آپ مسجد میں گئے وہ کپڑا تو پاک ہے ہی نہیں، تو جب وہ کپڑا پاک ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. بجائے نماز ہونے کے آپ گنہگار بھی ہوں گے، سخت گناہ کا آپ پر عذاب بھی ہوگا. اس لیے خدا کے لیے مسلمانوں علم دین سے جوڑو اور علم دین سیکھو، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ. یہ ایسے مسئلے ہیں پاکی ناپاکی والے، نماز روزہ کے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ سکے. چند چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، حرام حلال، جائز ناجائز، کفر ایمان، یہ تمام چیزیں کیا ہے، بنیادی چیزیں ہیں مسلمانوں کے لیے جن کو ہر مسلمان پر سیکھ لینا لازم ضروری ہے. آپ سمجھے اس چیز کو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کا رہ گیا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ کومنٹس میں جا کر مجھے لکھ دیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا جواب بھی دے دوں گا. اور اگر سمجھ میں بات آپ کو آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور ہو سکے آپ سے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں اور احبابوں کے موبائلوں میں جا کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ ایسے دینی ضروری مسائل ہر مسلمان تک پہنچ سکیں.